بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، بہت اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز ہم سب کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو چونکہ روزمرہ حدیث کا معمول ہے تو اس لیے آج بھی حسب معمول حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی۔ نمبر 1، قرآن مجید کہ وہ جھگڑے گا، قرآن کے لیے ظاہر ہے اور باطن۔ اور دوسری چیز امانت، اور تیسری چیز رشتہ داری۔ قرآن کہے گا یا اللہ جس نے میرے حقوق کی رعایت کی آج تو اسے کامیاب فرما۔ اور امانت کہے گی یا اللہ جس نے میرا پاس رکھا تو آج اس کی لاج فرما۔ اور رشتہ داری پکار پکار کر کہے گی کہ اللہ جس نے صلہ رحمی کی ہے اللہ آج تو اس کو بھی اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے قطع رحمی کی ہے یا اللہ آج تو اس سے بھی توڑ دے۔ تو یہ 3 چیزوں کا عرش کے نیچے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان چیزیں ہیں، محتم بالشان چیزیں ہیں، ان کا اہتمام بالکل نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، معاملات کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، اسی طرح عبادات کے اندر قرآن مجید کی پہلے نمبر پر بہت زیادہ لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح امانت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ بہت شاذ و نادر کوئی بندہ بہت کم ایماندار نظر آتا ہے، باقی سب جو ہے وہ خدا نخواستہ امانت کی رعایت نہیں کرتے۔ اسی طرح رشتہ داری کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہم سب نے مرنا ہے، حساب کتاب کے لیے جانا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ یہ 3 چیزیں جو عرش کے نیچے پکاریں گی اللہ کے حضور میں بندے کے خلاف یا بندے کے حق میں، یہ سفارش کریں گی اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت کو ہم سب کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کرنے چاہیے، اور بالخصوص ان 3 چیزوں کی بددعا اور شفاعت سے ہمارے خلاف خدا نخواستہ نہ ہو جائے، ہمارے حق میں ہو، ہمیں اس کی کوشش کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور امانت کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کے احکامات کا پڑھنے کا، آگے پہنچانے کا، یہ جتنے بھی حقوق وغیرہ اس کے ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ امانت کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور اسی طرح رشتہ داری کا بھی ہمیں پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام شریعت پر بالخصوص ان 3 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔